سید کی قید نہیں. احمد آباد جائیں, سید موسیٰ سہاگ رحمت اللہ تعالیٰ مجذوب تھے, سہاگن والا جوڑا پہنتے تھے, لیکن وہ سلسلہ منسوخ ہو جاتا ہے, ان کا آگے نہیں بڑھتا. ہر کوئی اگر آپ اور میں اگر ساڑی پہن کر دلہن کی طرح نکلے, لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ لیکن جو مجذوب ہیں ان پر شریعت کی پکڑ نہیں. تو یہ بھی اپنے وقت کے مجذوب تھے. اچانک دونوں نے دیکھا کہ محل کے اندر صحیح حضرت محمد ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ آ گئے, تو دونوں پریشان ہو گئے, کیونکہ محل کے باہر تو پروٹوکول ہے, پہرا لگا ہوا ہے, سپاہی کھڑے ہوئے ہیں. کیسے آپ اندر آ گئے؟ سمجھ گئے یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کو کون روک سکتا ہے. دونوں ہی آپ کے والد اور والدہ ادب سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جا کر قدم بوسی کی, مصافحہ کیا, سلام کیا. وہ مجذوب کو دونوں کا ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ وہ اللہ کے ولی مجذوب حضرت محمد ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم کو بیٹا چاہیے نا, جاؤ جاؤ, میرا اللہ تم کو بیٹا عطا فرمائے. اتنا کہہ کر یوں ٹرن کیا اور واپس جانے لگے. دونوں نے سوچا بغیر مانگے دیتی. دیکھو بغیر مانگے کب ملتا ہے نا, جب ادب کرتے. ہم ولیوں کی بارگاہ میں سندل لے کر ڈھول تاشا ناچ گانا, رومال ہلا رہے, منہ میں گھانسلیٹ ڈال کر آگ کے گولے چھوڑ رہے, ڈھول بجا رہے, یہ اچھل کود کہ اللہ کے ولیوں کو یہ پسند ہے؟ آپ قسم اللہ کی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی بزرگ کے آستانے پر, چاہے مخدوم ماہیمی ہو, چاند شاہ ولی ہو, بہاؤالدین شاہ بابا نقش بندی, افزعانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو, بسم اللہ شاہ بابا ہو, سید شکر اللہ شاہ بابا ہو, کسی بزرگ کے آستانے پر جائیں, کچھ نہیں کریں, سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر, ہاتھ باندھ کر, گردن جھکا کر ادب سے کھڑے ہو جائیں. کچھ مت مانگو. وہ دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں. تم ادب کرو گے بغیر کہے, وہ تمہاری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. قبولیت کے لیے وہ دعا کریں گے. میاں بیوی نے, والدین نے کچھ نہیں کہا اور انہوں نے ایک بیٹے کی دعا کر دی اور جانے لگے. تو دونوں نے سوچا شکریہ ادا کر دو. دونوں نے کہا نہیں حضرت, بہت 8 سال سے بچہ نہیں ہو رہا, آپ دعا کر دے, دعا کر دے, بغیر مانگے. کیونکہ ادب کیا تھا نا. اور کس نے ادب کیا؟ وقت کے بادشاہ اور ان کی بیوی جو نانی مہارانی تھی وہ. آج ہے ہمارے اندر ادب؟ کرتے ہیں ہم پیروں کا, علماء کا. ارے پیر, عالم, حافظ, قاری تو بہت بڑی بات ہے. میرے یہ نوجوان پھول جیسے بچے, میرے نوجوان, اللہ اکبر, یہ پھول جیسے بچے تو اپنے ماں باپ کا بھی ادب نہیں کرتے, دوسروں کا ادب کہاں سے کریں گے؟ بڑی پیاری بات یاد آ گئی. ابھی سفر کے مہینے کی 28 تاریخ کو امام حسن پاک کی شہادت کی تاریخ ہے. ادب سیکھ لو. ادب کرو گے نا, امی ابا سے نہیں بھی کہو گے, بس امی ابا کا ادب کرو. جو چیز چاہیے بغیر مانگے امی ابا دیتے. امام حسن ہے, کہتے جب میں تھوڑا بڑا ہوا, مجھے سمجھ آنے لگی کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے. میں جب سمجھنے لگا, جب میں تھوڑا سمجھدار ہوا, تو پہلے میں اپنی امی کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتا تھا, میں اور میرا بھائی حسین. لیکن جب میں سمجھدار ہوا, تھوڑی سمجھ آئی, تو میں نے کہا امی آج سے آپ مجھے الگ پلیٹ میں کھانا. سن رہے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ آپ کے لیے بھی, اور اللہ سے دعا کریں میرا بھی اس طرح عمل ہو. کاش ہم لوگ اپنی امی کی اطاعت میں اس مقام پر پہنچے جو مقام پر امام حسن تھے, اور اپنے ماننے والے حسنیوں کو اس مقام پر پہنچانا چاہتے تھے. لوگوں نے کہا کیوں حضور؟ کہا اس لیے کہ کہیں میری امی کی بے ادبی نہ ہو. کہا ایک پلیٹ میں کھانا کھانے میں امی کی کیا بے ادبی؟ کہا میں ڈرتا تھا کہ 2 بے ادبی کہیں نہ ہو جائے. کہا کون سی؟ کہا ایک تو یہ کہ جب پلیٹ میں کھانا ہو, میں آج جس نوالے پر بڑھا رہا ہوں, کہیں میری امی کو وہ نوالا پسند نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ امی کو پسند ہے اور میں اٹھا کے کھا لوں. اور دوسری چیز یہ کہ امی کے منہ میں نوالا ڈالنے سے پہلے اگر کبھی میرا نوالا منہ میں چلے گیا تو کہیں میری ماں کی بے ادبی کرنے والوں میں میرا نام نہ لکھا جائے. کوئی ہے جو اس منزل پر جا کر سوچتا ہے؟ میرے نبی نے اپنے مقدس نواسوں کو ایسے ہی جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں بنایا.
یہ اطاعت تھی ماں کی اپنی والدہ کی. جب بندہ اس منزل پر پہنچتا ہے وہ جنتی نہیں بنتا, میرے نبی اس کو جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دیتی. ہم تو امی کھانا دو, امی میرا ٹفن باکس پیک کرو, امی میرا بیگ, امی میرا یونیفارم, امی میرا جوتا. امی ہے کہ خادمہ نوکرانی؟ اچھا یہاں رک کر بچوں سے بات پوچھو, آپ لوگوں کی اسکول کی کون کون سے دن چھٹی ہوتی ہے؟ سیٹرڈے سنڈے. ہر ہفتے نا آپ کی بھی ہوتی ہے. اچھا سال میں کتنی بڑی بڑی چھٹی کتنی ہوتی ہے؟ دیوالی کی چھٹی ابھی آئی ہے نا, کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 20-22 دن. اور جو سمر ویکیشن ہوتا ہے گرمیوں کی چھٹی 2 مہینے. ہفتے میں 2 چھٹی, دیوالی کی 20 دن چھٹی اور وہ 2 مہینہ چھٹی. ہم لوگوں کو اتنی چھٹی, ہمارے ابا کو کتنی چھٹی؟ ساجد بھائی آپ کب چھٹی کرتے ہیں؟ 9 چھٹی جب دل چاہے کر سکتے ہیں, شہنشاہ ہے نا. اچھا آپ کو عبد الماجد بھائی آپ کو کتنی چھٹی ہفتے میں؟ آپ کو میرے بھائی آپ کے ابا کو کتنی چھٹی یاسین ہفتے میں؟ 1 ہوتی ہے. ابا کی چھٹی اپنی چھٹی سب نے بتائے. امی کو کون سے دن کھانا بنانے کی چھٹی ہوتی ہے ہفتے میں, مہینے میں؟ مجھے بتاؤ. بولو بولو بولو. کبھی سوچا ہے کہ ہماری جو امی ہے نا, آپ کی بھی اور میری امی, ان کو کوئی دن چھٹی نہیں؟ کیا ہم لوگ نہیں کر سکتے امی آج سنڈے میری چھٹی ہے, آپ بولو ہرا مسالہ لانا ہے, ٹماٹر لانا ہے, کیا لانا ہے؟ میں نے 2 بچوں کو کہا تم لوگ کرتے ہو, تو ایک بچے نے کل مجھے کہا کہ حضرت میں بہت زیادہ تو کام نہیں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میری امی جب برتن دھوتی ہے تو چھٹی والے دن, وہ 5ویں 6ٹھی کا اسٹوڈنٹ ہوگا, اس نے کہا میں برتن دھوتی ہوں. ہماری امی کو کبھی چھٹی نہیں. اور کبھی سوچا ہے امی سب کی پلیٹ میں پہلے کھانا دیتی ہے, اور جب ہمارا آدھا کھانا ہوتا ہے جب جا کر ہماری امی کا پہلا نکالا ہوتا ہے. کرتے ہم لوگ اتنی امی سے محبت؟ ادب کرو, وہ ملے گا جو عبادت سے, محنت سے, مشقت سے نہیں ملے گا. اللہ ماں کی دعاؤں کے صدقے میں ہم کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا. وہ بزرگ مجذوب پلٹ کر جانے لگے تو دونوں جن پیچھے گئے شکریہ ادا کرنے کے, حضرت نے بیٹے کی دعا کر دی. کہا حضور سنیے تو صحیح. وہ مجذوب پلٹتے اور مسکرا کر کہتے ایک بیٹا بس نہیں ہے, جاؤ میرا اللہ تم کو 2 بیٹے عطا فرمائے. وہ کہہ کر چلے گئے اور وقت آیا, دنیا نے دیکھا کہ آپ کی والد کو اور آپ کے والدہ کو اللہ نے 2 نورانی بیٹے عطا فرمائے. اور جس رات جس دن مخدوم اشرف پاک کی ولادت ہونے والی تھی, آپ کے والد کے خواب میں حضور آئے اور کہا عنقریب تیرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے, تو اس کا نام سید محمد اشرف رکھنا. کیا شان ہے مخدوم پاک کی. ساجد بھائی کا نام کس نے رکھا؟ امی نے, دادا نے, نانا نے, مسجد کے امام نے. یاسین کا نام کس نے رکھا؟ ابو نے, ابو کے پیر صاحب نے, بڑے مولانا صاحب نے. رضوان کا نام کس نے رکھا؟ فلاں 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 نے. ارے کسی بڑے پیر نے ہمارا نام رکھ دیا, ہم اتنے خوش ہوتے ہیں. کیا شان ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ ان کا نام کسی اور نے نہیں بلکہ ان کا مبارک نام ہمارے نبی نے عطا فرمایا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو خوب خوشیاں منائی. اچھا خوشی کیسے مناتے؟ ہمارے یہاں پر چلا, کیک لا کر کاٹو اور منہ پر مارو, مخنث لوگوں کو بلا کر نچاؤ, ڈی جے لگواؤ اور یوں پیسے لٹواؤ. یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ یہ خوشی ہے؟ یہ خوشی نہیں ہے. اللہ کے غضب کو اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. مخدوم پاک کی جب ولادت ہوئی, غریبوں کو, فقراء کو, مسکینوں کو, محتاجوں کو, معذوروں کو, مریضوں کو خوب راشن تقسیم کیا گیا. میلاد کی محفل, ذکر پاک کی محفل سجائی گئی. اس طریقے سے خوشی منائی گئی. اور پھر جب مخدوم پاک بڑے ہوئے تو آپ کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا گیا. آپ 6 یا 7 سال کے تھے کہ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنا دیا. اور کیسا قرآن پڑھتے تھے؟ قرأت سبا. قرآن شریف کی جو قرأت ہے, اس کا جو فن ہے, قرأت کا جو طریقہ ہے, وہ 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. 7 طریقے سے.
وہ ساتوں طریقے اللہ نے مخدوم پاک کو عطا فرما کے اور آپ اس کے ماہر تھے. اور 14 سال کے جب آپ ہوئے, کتنے سال کے؟ 14 ایئر. 14 سال کے جب ہوئے تو مکمل عالم بن گئے, علوم اور فنون کے ماہر بن گئے, حافظ بنے, قرأت سبع کے ماہر بنے, عالم بنے, فقہ کے جاننے والے, تفسیر کے جاننے والے, منطق کے جاننے والے, فلسفے کے جاننے والے, مکمل عالم بن گئے. اور جہاں ایک طرف یہی خوبیاں تھی, وہیں پر آپ تلوار چلانے میں بہت ماہر تھے, بڑے تیر انداز تھے, اللہ اکبر, گھڑ سواری جانتے تھے, تیرنا جانتے تھے. اب یہاں رک کر ہمارے بچوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے, اگر اسکول جاتے تو صرف اسکول تک مت رہو, بلکہ جیم جاؤ, مارشل آرٹس کے جو ہے جاننے والے بنو, اس کے جو ہے ماہر بنو, اور اپنی فزیکل فٹنس کا بھی خیال رکھو. اور جانتے جب یہ خوبی ہوتی ہے تو بچہ کس مقام تک پہنچتا ہے. جب آپ 15 سال کے ہوئے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, والد کا, دعا مانگی گئی تھی ہمارے باپ کوئی ہمارا تخت پر بیٹھے, تاج پوشی کی گئی, اور 15 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ کر حکومت کو سنبھالنے لگے. آج ہمارے 15 سال کے بچے کیا سنبھال رہے ہیں؟ کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ شادی کے لیے گئے, رشتے کے لیے. ہمارا بیٹا آٹو موبائل, لوگ پوچھ ہو جاتے ہیں شاید آٹو موبائل انجینئر ہوگا. کون سی کمپنی میں؟ کمپنی میں نہیں, وہ محلے میں. محلے میں آپ کے کیا کمپنی؟ نہیں, ارے آٹو موبائل آپ سمجھ رہے نہیں. محلے میں جو آٹو کھڑی رہتی ہے نا, وہاں آٹو میں بیٹھ کر دن بھر دوستوں کے ساتھ موبائل کھیلتا ہے, پب جی, ارے کیا ہو کیا رہا ہے میرے بھائی, ٹک ٹاک, ریل بنانا. اور اب تو نوجوان بچوں کے ساتھ برقع پہننے والی معاذ اللہ بچیاں بھی اس جال میں پھنسی ہوئی. میں نے کہیں اور نہیں, ایئرپورٹ پر دیکھا, ایئرپورٹ پر ایک لڑکی برقعے میں کیٹ واک میں چل رہی ہے. اب اتنا لمبا چلے گی تو کوئی نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا. میں نے ایک دوست سے پوچھا, کیا کر کیا رہی ہے آپ؟ آئی ہے کسی کو عمرہ پر جانے والے کو چھوڑنے کے لیے, اور وہاں وہ کیمرہ لے کر کھڑا ہے اور یہ چل رہی ہے, وہ ترنگا جھنڈا ہے, بتا رہی ہے کہ میں ایئرپورٹ پر. پہلے کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو واٹس ایپ پر ڈال, فیس بک پر ڈال, انسٹاگرام پر ڈال, گروپ میں ڈال, یہ سب چل رہا ہے میرے بھائی. 15 سال کے بیٹے تخت پر اور عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے لگے. دیکھیں 10:30 کو اجتماع ختم کرنا ہے, اور ہمارے محمد یاسین نوری کا درس بھی باقی ہے. اگر میں مخدوم پاک کی سیرت پر تفصیلی گفتگو کروں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا, کیونکہ 10:30 کو ختم کرنا ہے, تو بات اپنی اینڈنگ پر لاتا ہوں. آپ نے 10 سال تخت پر بیٹھ کر حکومت کی. کیسے کی اس کو سن لیں. اور یہ 10 سال کی مدت میں آپ حکومت بھی کر رہے تھے, اور سب سے پہلا قرآن شریف کا جو فارسی زبان میں ترجمہ ہوا, وہ ترجمہ کرنے والے سب سے مترجمین کوئی اور نہیں, سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات مبارک. آپ دیکھو بادشاہ ہیں, اور ہمارے یہاں اگر تھوڑا پیسے والا علم تو شریف پڑھنے کے واندے, تھوڑا پیسے والا ہے, فرض کس کو کہتے نہیں معلوم, قرآن سے رشتہ ہی نہیں. اور پہلے بادشاہ بھی ہوتا تھا مسلمان, تو قرآن سے کتنا رشتہ مضبوط تھا. اب دیکھو جب آپ بادشاہ بنے نا 15 سال کے, تو قریب میں رہنے والے ایک اور بادشاہ کو پتا چلا کہ سمنان کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا, اور ان کا 15 سال کا بیٹا تخت پر بیٹھا ہے. اس نے سوچا اٹیک کرو, جیت جاؤں گا, ایک اور حکومت میرے ساتھ آ جائے گی, میں 2 ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا, میرا ملک بڑا ہو جائے گا. اس نے اٹیک کرنے کی جب پلاننگ بنائی اور یہ خبر سمنان میں پہنچی, تو سیدنا مخدوم پاک سے وزراء نے, سپہ سالار نے کہا, حضور آپ فکر نہ کریں, آپ دربار میں رہیے گا محل میں, ہم جا کر جنگ لڑتے ہیں اور جیت کر آئے. آپ محل میں رہیے. آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں, جنگ میں میں بھی آؤں گا. لوگوں نے کہا تجربہ نہیں ہے, عمر کم ہے. آپ مسکرا کر کہتے ہیں تجربے اور عمر کو مت دیکھو, میری رگوں میں دوڑنے والے مولا علی کے خون کو دیکھو نا. علی کے گھرانے کا کیا کہنا کہ ان کا بیٹا جہاں پیدا ہوتا ہے وہی شیر خدا معلوم دیتا. آپ جنگ کے میدان میں گئے, دشمنوں سے لڑے, اور اللہ نے آپ کو الحمدللہ اس ظالم بادشاہ پر کامیابی کا صحرا عطا فرمایا. 15 سال کی عمر میں جنگ جیت گیا. اور ہمارا 15 سال کا بچہ فائٹ مارو تو وہی گر جائے گا. یہ کانڈی کی طرح کون پسند کرے گا ایسے کو؟
نہ مخدوم پاک حافظ قاری عالم سب کچھ ہیں، لیکن تلوار چلانے کے ماسٹر ہیں، تیر چلانے کے ماسٹر ہیں، سوئمنگ کے ماسٹر ہیں، ہارس رائڈنگ کے ماسٹر ہیں۔ ہمارے بھی بچے مخدوم پاک کی جوانی سے سبق حاصل کرے، مارشل آرٹس کے ماہر بنے، جم جائیں، جاگنگ کرے۔ مجھ سے بچے کہتے ہیں کھیلنا نہیں چاہیے، میں نے کہا بالکل کھیلو، کرکٹ کھیلو، فجر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سنڈے کو چلے جاؤ، ظہر سے پہلے آ جاؤ، نہ کوئی نماز قضا ہوگی، لیکن اس نیت سے کھیلو کہ میری باڈی کو فزیکل فٹنس ملے گی۔ اور آج کرکٹ بھی جو ہے وہ ایک کھیل نہیں رہا بلکہ ایک آفیشل کھیل بن چکا ہے، روزی روزگار کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اچھے کھیل کھیلو، یہ پب جی، یہ فری فائر، یہ ٹک ٹاک، یہ کیا 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 پتہ نہیں، آنکھیں کاڑی ہو رہی ہیں، دماغ کمزور ہو رہا ہے، لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو دو باتیں آخری کہ تخت پر بیٹھے 10 سال تک حکومت کی، ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی اور آنے کے بعد کہا حضور آپ کے ایک سپاہی نے، مطلب آج جس کو کہا جائے پولیس والے نے میرا دہی کھا لیا۔ 5 منٹ زیادہ ہو تو اجازت ہے؟ اجازت ہے، بالکل اجازت، نافرمانی تو نہیں ہوگی سر؟ نہیں بالکل اجازت۔ بھائی میٹنگ میں جا رہے ہیں، ساجد میں 12 بجا رہے ہیں، 5 منٹ بس، ہاں 10:35۔ بھائی انگلی پکڑنے دے تو پورا ہاتھ مت پکڑو، میرے ابا مرحوم بولا کرتے۔ تو اس نے دہی کھا لیا، عورت نے کیس کر دیا، اس کو بلایا گیا، کون تھا وہ کانسٹیبل پولیس والا، اس کو بلایا گیا، اس کو بلایا گیا کہ تم نے اس کا دہی کھایا؟ مخدوم پاک نے پوچھا نہیں نہیں حضور میں نہیں کھایا۔ اب دیکھو برائی، رشوت، گھوس خوری اور کرائم اگر بند کرنا ہے تو لوگوں کو خلفائے راشدین اور تاریخ السلطنت مخدوم پاک اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کو لینا ہوگا، جب جا کر دنیا میں امن و امان قائم ہے۔ بلایا اس کانسٹیبل کو، سپاہی کو، اور کہا تم نے اس غریب کا دہی کھا لیا؟ نہیں نہیں حضرت میں نے نہیں کھایا۔ اچھا یہ دعویٰ کر رہی ہے تو نے دہی کھایا اور یہ غریب تیرا ہی نام کیوں لے گی؟ وہ ماننے کو تیار نہیں کر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو تحقیق کیسے کی کہ اسی نے دہی کھایا۔ سپاہیوں سے کہا پانی لاؤ، اس کو پلا۔ سپاہی کو 1 گلاس پانی دیا، اس نے پیا، دوسرا گلاس پیا، تیسرا گلاس پیا، کام نہیں ہوتا، کہا پینا پڑے گا، ایک اور گلاس پیا، اور جب وہ ہجم نہیں ہوا گلاس پانی پر پانی تو کیا ہوا؟ الٹی ہوئی۔ اور کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چھین کر دہی کھایا تھا تو وہ اندر نہیں تھا بلکہ سینے تک ہی تھا، جیسی الٹی ہوئی پانی بھی باہر آیا اور دہی بھی باہر آیا۔ مخدوم پاک نے کہا جب تم نے دہی کھایا نہیں تو یہ آیا کہاں سے؟ اگر کل کھایا ہوتا تو وہ ہجم ہو گیا ہوتا، یہ ابھی ابھی کا دہی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تو نے غریب کا دہی کھایا، اب تجھے سزا ملے گی، ایک تو غریب کے پیسے دے، اور دوسری سزا یہ کہ تجھے تیرے عہدے سے معزول کیا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کیس آیا، اب یہ آخری کیس۔ کون سا کیس تھا؟ ایک نے آ کر کہا، اب یہ ہمارے امی ابا اگر سن رہے ہیں اور اگر ہمارے صوفی صاحب کے یوٹیوب چینل کے ذریعے پیرنٹس اگر سن رہے ہیں، یا یہ بہت کام کی چیز ہے، اس کو آپ نسخے کے طور پر آزما سکتے ہیں۔ ایک مشورہ ہے، آپ اس پر عمل کریں، یہ میں کوئی قانون نہیں سنا رہا ہوں۔ ایک شخص نے آ کر کہا حضرت ہم لوگ سفر پر تھے 30-40 لوگ، میرے پاس پیسے کی تھیلی تھی، رات میں نے گانٹ مارا، اپنے ساتھ رکھا اور سو گیا۔ اب جب بے خبر ہوا تو پتہ نہیں کس نے چوری کر لی، اور صبح اٹھ کر میں پوچھ رہا ہوں کس نے لی، کہ کیونکہ میری زندگی بھر کی کمائی، میرا کاروبار اسی پر چلنا تھا، اب اگر وہ پیسہ ہی میرا چلے گیا تو میں تجارت کیسے کروں گا؟ حضرت کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، سب کہہ رہے میں نے نہیں لی۔ اپنے گھر ٹھیک ہے، کون کون تھے سب کو جانتا ہے، سپاہیوں سے کہہ کر سب کو بلایا اور کہا ایک ایک کو جب آواز دی جائے تو اندر بھیجنا۔ کہا بھیجو، یہ جس کی پیسے کی تھیلی تھی کھڑا ہے، جس نے دعویٰ کیا تھا کھڑا ہے، آیا، پوچھا یہ سفر میں تیرے ساتھ تھا؟ اس نے کہا۔ مخدوم پاک نے اس کے دل